کچھ ہفتوں سے میرے دل میں ایک بات تھی کہ میں کلام سناؤں کہ مسیح یسوع کے جلال کے وسیلہ سے ہم باپ کے ساتھ ایک ہیں. لیکن کل رات کو جب بھائی صاحب کلام سنا رہے تھے تو خدا نے مجھے اس بات کے لیے قائل کر لیا کہ میں کسی اور بات کے لیے کلام سناؤں. میرا ایمان ہے کہ جب خدا نے رہنمائی کی ہے تو یہ کلام ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہوگا، اور اس کلام کے وسیلہ سے، میرے بولنے کے وسیلہ سے نہیں بلکہ اپنے کلام کی قدرت سے خدا ہم میں سے ہر ایک کو برکت بخشے گا. آئیے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں متی کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 28 تک. یہاں پر لکھا ہے، پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کینانی عورت ان سرحدوں سے پار نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو ستاتی ہے. مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر. اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو. اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی. آمین. اس عورت کا تعلق غیر قوم سے ہے، یہ غیر قوم سے تعلق رکھنے والی عورت ہے، لیکن اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے داؤد کے بارے میں سنا ہے، داؤد کی بادشاہت کی قدرت، داؤد کے بادشاہت کی وسعت اور اس کی جو عظمت تھی اس کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ داؤد کی بادشاہت کیسی جلالی تھی. اور اس کے ساتھ ہی اس نے یسوع کے بارے میں بھی سنا تھا کہ یسوع مسیح ناصری کیسے اپنی قدرت سے ان لوگوں کو جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ سہتے ہیں، جو مختلف طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، جو اس زمین پر رہتے ہوئے دکھ سہ رہے ہیں، کس طرح سے اپنی قدرت سے ان کو شفا دیتا ہے. یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے کہ یہ ایک غیر قوم سے تعلق رکھنے والی عورت ہے، لیکن اس کو یسوع کے بارے میں جو خبر پہنچی ہے وہ یہودیوں ہی سے پہنچی ہے. میرے عزیزو، ایماندار ہوتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو نجات مسیح یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے ہم نے پائی ہے، جس نجات کی گواہی خدا نے ہماری زندگی میں، ہمارے گھرانے میں قائم کی ہے، اس کی گواہی ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر دیں. یہ بہت ہی خاص واقعہ ہے. اگر یہ اتنا خاص نہ ہوتا تو خدا یسوع مسیح کبھی بھی اس عورت کی تعریف نہ کرتے اس کے ایمان کی. بائبل مقدس میں 2 لوگ ہیں جن کے ایمان کی تعریف خدا یسوع مسیح نے کی ہے. ایک رومی صوبے دار تھا جس کے ایمان کی تعریف کی گئی تھی، اور ایک یہ عورت ہے. لیکن اس نے یہ ایمان کب پایا؟ جب اس نے دوسرے لوگوں سے، اپنے عزیزوں سے یا اپنے ہمسایوں سے یسوع کے بارے میں سنا تھا. جس جگہ پر آپ کام کرتے ہیں، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، میرے عزیزو، جو گواہی خدا یسوع مسیح نے آپ کی زندگی کے اندر قائم کی ہے، اس گواہی کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. ان معجزات کو جن کو خدا نے آپ کی زندگی کے اندر کیا ہے، جو آپ کلیسیا میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ کلام جو آپ سنتے ہیں، اس کا ذکر ان کے ساتھ کریں کہ جس جگہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ خدا کی قدرت کیسے بہتی ہے. وہاں پر تو دور دور سے لوگ آتے ہیں، دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں. آپ اس چیز کا بیان کریں، کیونکہ اس کے وسیلہ سے لکھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. جب آپ اس گواہی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ اس کلام کے اندر قدرت ہے، تو اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے، اس گواہی کے وسیلہ سے جو آپ اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں، خدا ان لوگوں کو مضبوط کرے گا. اور اس عورت نے جب اس گواہی کو سن لیا تو اس کے اندر یہ ایمان آ گیا کہ میں یسوع کے پاس جاؤں گی. اور یہ جب گھر سے چلی ہے تو یہ اس یقین کے ساتھ چلی تھی کہ میں یسوع کے پاس جاؤں گی اور معجزہ لے کر آؤں گی. اس کی جو گفتگو ہے وہ بڑی حیران کن ہے. لکھا ہے کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یہ نہ صرف اپنی بیٹی کے لیے درخواست کر رہی ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے آ کر اپنے لیے بھی درخواست کر رہی ہے کہ خداوند مجھ پر رحم کر. بہت سارے لوگ جو یہاں پر آتے ہیں وہ اپنے عزیزوں کے لیے دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں، میری والدہ کے لیے دعا کریں، میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں، میری دادی کے لیے دعا کریں، یا میرے بھائی کے لیے دعا کریں، اس کو جاب نہیں مل رہی، یا وہ بڑے عرصے سے بیمار ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی بڑی اہم بات جو اس واقعے کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بھی یسوع کے ساتھ جوڑیں. جیسے یہ عورت یسوع کے سامنے آئی ہے، اس نے کہا خداوند مجھ پر رحم کر. اپنے گھرانے کی الجھنوں کو لے کر، اپنی بیٹی کی زندگی میں پریشانیوں کو لے کر یہ خدا کے حضور میں آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی زندگی کو بھی یسوع کے آگے پیش کیا ہے. اور آگے جا کر لکھا کہ اس نے سجدہ کیا. شاگردوں نے اس سے کہا کہ خداوند تو اس کو رخصت کر دے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک لمبے عرصے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ہماری دعاؤں کا جواب نہیں آتا. لیکن اس عورت کو دیکھیں تو جب اس کی دعا کا خدا نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی تو اس نے ایک ایسا خاص ذریعہ استعمال کیا کہ لکھا ہے کہ وہ یسوع کے قدموں میں گر گئی. اس نے یسوع کو سجدہ کیا اور اس نے کہا کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر. جب میرے عزیزو ہماری دعاؤں کا جواب نہ آئے، ہمیں ایسا لگے کہ ہم تو ایک لمبے عرصے سے دعا کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں معجزہ نہیں ہو رہا، ہمارے گھرانے کے اندر جو پریشانیاں تھیں وہ تو وہیں کی وہیں ہیں،
ہماری زندگی کے اندر جو ذاتی مسائل تھے وہ بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے, ہمارے بچے ہماری بات سن نہیں رہے. میں اپنے اندر ایک ایسی حالت کے اندر ہوں جس کا میں بیان کسی کو نہیں کر رہا, نہ ہی خدا مجھے اس حالت کے اندر سے نکال رہا ہے, نہ ہی میرے عزیزوں کے پاس میری اس حالت کا جواب ہے. پریشانی اس قدر میری بڑھ گئی ہے کہ اس سے تسلی بھی مجھے کوئی نہیں دے پا رہا. تو میرے عزیز وہ وقت ہے کہ جب آپ اپنی دعاؤں کا دورانیہ بڑھا دیں, اپنی دعاؤں کا دورانیہ خدا کے حضور میں بڑھائیں اور خداوند کے حضور میں جائیں. جیسے اس عورت نے اپنے ایک قدم آگے گئی, اس نے سجدہ کیا, گھٹنوں کے بل ہو کر اس نے خدا یسوع مسیح کے آگے سجدہ کیا اور اس سے کہا ہے خداوند مجھ پر رحم کر. آپ میں سے ہر ایک اپنے گھرانے کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے حضور میں رحم کی درخواست کریں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنے عزیزوں سے اس بات کا ذکر کریں, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جہاں ہم کام کرتے ہیں, جو ہمارے عزیز ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, ان سے ذکر کریں کہ ہمارے ساتھ چل کر دیکھو. اس عورت نے جو سامریہ کی تھی اس نے یہی کہا تھا. جب یسوع مسیح اس کے سامنے آئے تو اس نے اپنے گاؤں میں جا کر یہ کہا کہ مجھے ایک شخص مل گیا ہے جس نے میرے سارے کام بتا دیے ہیں, اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے تھے. اس کی گواہی کے وسیلہ سے لوگ اس کے پیچھے آ گئے تھے. اور اگر میں اپنی بات کروں تو میں, بھائی شاہد اس چرچ میں آتے تھے, میرے بڑے بھائی ہیں وہ, لیکن اس کے باوجود میں اس چرچ میں نہیں آتا تھا. لیکن مجھ سے بھی کسی شخص نے کہا تھا, بھائی شاہد نے نہیں کہا کیونکہ وہ کسی اور طرح سے وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے, لیکن اس نے براہ راست مجھے کبھی اس بات کے لیے فورس نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ چلیں. لیکن ہمارے کسی اور ریلیٹیو نے مجھے اس بات کے لیے کہا تھا کہ بھائی آپ وہاں پر عبادت میں چلا کریں, جمعے کے روز خداوند کی حضوری وہاں پہ گہرے طور پر اترتی ہے. اور آپ یقین کریں جب میں نے آنا شروع کیا تو میں لیٹ آتا تھا. کئی بار مجھے یاد ہے میں شروع میں جب آیا تو ہمارے باپ ہو رہی تھی, لیکن یہ تھا کہ میں آ گیا. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد, کچھ ہی ہفتوں کے بعد میری روٹین بدل گئی اور مجھے احساس ہوتا تھا کہ یہاں پہ خدا کی حضوری عجیب طور سے موو کرتی ہے. یہاں پہ جو کلام سنایا جاتا ہے وہ عام نہیں ہے, اس کے اندر تاثیر ہے, اور اسی تاثیر نے میری زندگی بدل دی. اور ایک لمبے عرصے سے میں یہاں پر آ رہا ہوں, اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ اس بات کا بیان کریں گے کہ جس چرچ ہم جاتے ہیں وہاں چل کر دیکھو خداوند کی حضوری اور خداوند خدا خود وہاں موجود ہے, خداوند وہاں پہ جلالی کام کرتا ہے, تو خداوند اپنے کلام کی قدرت کو اور اپنی حضوری کے وسیلہ سے انہیں ڈیلیور کرے گا. یہ بھی گواہی کے وسیلہ سے آئی, تو میں آج آپ کو بھی ابھاروں گا کہ آپ اپنے عزیزوں کے اندر, دوستوں کے اندر جا کر انہیں ابھاریں کہ اگر وہ چرچ نہیں جاتے تو انہیں ضرور ابھاریں کہ ہمارے ساتھ چلیں. اور اپنے گھرانوں کے لیے بھی خدا یسوع مسیح کے حضور میں جھکیں. وہ لوگ جو خدا یسوع مسیح سے دور ہیں اور اس دنیا کی چکا چوند کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اس دنیا داری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, ان کے لیے بھی درخواست کریں کہ خدا یسوع مسیح ناصری اپنے جلال کو ان پر چمکائے. اگر وہ بیماری کے اندر ہیں تو ان کے لیے خود درخواست کریں, خود گھٹنوں کے بل ہو کر جھکیں خدا یسوع مسیح کے حضور میں, جیسے یہ عورت خود جھکی تھی خدا یسوع مسیح کے آگے جا کر. اور میں یہاں پر بھی اپنے بھی ہی بارے میں بتاؤں گا کہ میری ماں نے مجھے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا کہ میرا بیٹا خداوند کی خدمت کرے گا, لیکن میں خود اس بات کے لیے وعدہ نہیں تھا کہ میں خدمت کروں گا. لیکن بھائی شاہد نے اور میری ماں نے اس بات کے لیے بہت دعا کی تھی کہ مجھے خداوند اپنی طرف بلا لے, میری راہوں کو خدا اپنی طرف موڑ لے. میرے عزیزوں, جب آپ اپنے عزیزوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے درخواست کریں گے تو خدا آپ کی دعاؤں کے سبب سے ان کو اپنے حضور میں لے کر آئے گا. ان کی زندگی کے اندر خدا آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے کام کرے گا. چارلس اسپرجن ایک خدا کا خادم ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے 18 سال تک اپنے بھائی کے لیے دعا کی تھی. وہ اس کا مخالف تھا, اس کی خدمت کا بھی مخالف تھا, اور وہ خداوند سے بھی دور تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے 18 سال تک اسی بوجھ سے خداوند کے حضور میں درخواست کی تھی کہ جیسے میں جب خدا کے حضور میں, وہ کہتا ہے کہ میں ہر روز جاتا تھا تو میرا زخم اسی طرح سے تازہ ہوتا تھا. اسی بوجھ کے ساتھ ہر روز خدا کے حضور میں جاتا تھا کہ خداوند میرے بھائی کو نجات دے دے, میری اپنی نجات کے نور کو اس پر چمکا. اور کہتا ہے کہ میں ایک دن کلام سنا رہا تھا تو وہ شخص آ گیا اور اس نے وہیں پہ اسی کے کلام سے توبہ کر لی, اور اس کے چند مہینوں کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے. میرے عزیزوں, وہ لوگ جو ایماندار ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ دوسرے لوگوں کے لیے درخواست کریں جو خدا سے دور ہیں. اگر آپ کلام نہیں سنا سکتے تو آپ گواہی دے سکتے ہیں جو خدا نے آپ کی زندگی کے اندر قائم کی ہے. آپ وہ کلام بھی سنا سکتے ہیں جو یہاں سے سنایا جاتا ہے. وہ گواہیاں جو یہاں پر سنائی جاتی ہیں, آپ ان گواہیوں کو بھی اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میرے عزیزوں, خدا اس دور کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کرنے والا ہے. تو اس عورت نے ایک بڑا خاص قدم اٹھایا. یہ خدا یسوع مسیح کے حضور میں گئی ہے اور اس نے اپنی بیٹی کے لیے درخواست کی کہ خداوند مجھ پر رحم کر, بدرو جو ہے میری بیٹی کو ستاتی ہے. اس نے اپنے مذہب کی فکر نہیں کی, اس نے اپنے عقیدے کی فکر نہیں کی, اس نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ میرا عقیدہ کیا کہتا ہے, میرے مذہب کی تعلیم کیا کہتی ہے.
بلکہ اس نے سب کو ایک طرف رکھ کر اپنا ذہن خدا یسوع مسیح کی طرف فوکس کیا اور جا کر اس کے قدموں میں جھک گئی، اور اس نے خداوند سے کہا کہ خداوند مجھ پر رحم کر۔ جب ہم خدا کے حضور میں جاتے ہیں تو خدا ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے اس جملے کے وسیلہ سے کہ میں لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو نہیں ڈال سکتا، خداوند نے اس اپنے جملے کے وسیلہ سے اس کے ایمان کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ اس کا ایمان کس قدر بڑا تھا۔ اس نے کہا مالک کتے بھی انہی ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو مالک کی میز سے گرتے ہیں۔ یوسف کے بارے میں لکھا ہے زبور کے اندر کہ جب تک خداوند کا سخن پورا نہ ہوا خداوند کا کلام اس کو آزماتا رہا۔ جب ہم دعا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ہمارے اور معجزے کے درمیان میں کشمکش چل رہی ہوتی ہے، نا امیدی بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے، مایوسی بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے، حالات کے اندر تلخیاں بھی ویسے ہی ہوتی ہیں۔ یوسف کے بارے میں نے کہا کہ لکھا کہ جب تک خداوند کا سخن پورا نہ ہوا خداوند کا کلام اس کو آزماتا رہا۔ وہ وقت ہوتا ہے جب خداوند کا کلام ہمیں آزما رہا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کلام پر کھڑے ہیں۔ جو دعا ہم نے خدا کے حضور میں کی ہے، جو کلام ہم نے سنا ہوا ہے، خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سے یہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کلام پر یقین رکھیں اور اس نا امیدی کی حالت کے اندر خداوند پر یقین رکھیں۔ رات کو پال صاحب یہی کلام سنا رہے تھے کہ خداوند نے اسرائیل سے نا امیدی کی حالت کے اندر کلام کیا تھا کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں اور میرے خیالات تمہارے لیے راستی کے خیالات ہیں، سلامتی کے خیالات ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کے خیالات ہم میں سے ہر ایک کے لیے سلامتی کے خیالات ہیں، راستی کے خیالات ہیں۔ اور یہ کلام خدا نے اس وقت کیا تھا جب یروشلم کی دیوار کے اندر انہوں نے رکھنا کر دیا تھا، یروشلم کے اوپر 2 حملے کیے جا چکے تھے، نا امیدی کی حالت پورے ملک میں پھیل گئی تھی اور ان کے پاس کھانے کی بھی کمی ہو گئی تھی، لیکن خدا نے امید کا کلام کیا تھا۔ نا امیدی کی حالت کے اندر جس کے اندر آج ہم موجود ہیں، خدا ہم سے یہ کلام کر رہا ہے کہ میرے کلام پر یقین رکھو۔ خدا آج اس زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص سے تو تقاضا کرتا ہے کہ وہ خدا کی محبت کو جان جائے۔ اصل میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے اس زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص پر اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے، اور خدا گناہوں کی معافی کے وسیلہ سے اپنی محبت کو تو ظاہر کر چکا ہے، لیکن اس زمین پر ان دکھوں کے اندر جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں سے نکال کر خدا اپنی محبت کو بھی ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ ہماری پریشانیوں سے نکال کر بھی ہم پر اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج کئی لوگ ہیں جو اس بات پر یقین نہیں رکھتے اور وہ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر معجزات نہیں ہوتے۔ اصل میں وہ خدا کے حضور میں اس طور سے جانا نہیں چاہتے، خدا کے حضور میں اس طور سے بیٹھنا نہیں چاہتے۔ ڈینیل کولنڈا خدا ان کا ایک خادم ہے، اس کا میں کلام پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، کہتا کہ میں جب رائنہارڈ بونکی کے ساتھ خدمت کرتا تھا تو میں معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھتا تھا، تو ہمارے جس چرچ کے ساتھ میں منسلک تھا وہاں پر ایک بہن تھی جو معذور تھی، تو کہہ رہا کہ ہماری ساری رات دعائیہ میٹنگ چلتی تھی، تو دعائیہ میٹنگ چل رہی تھی تو میں نے اس بہن سے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ کہہ رہا خداوند کی حضوری گہرے طور پر وہاں پہ موجود تھی۔ کہہ رہا میں نے کوئی 10 منٹ تک اس عورت کے لیے دعا کی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ کہہ رہا کہ وہ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، تو کہہ رہا کہ وہ خداوند کی خادمہ تھی، وہ خدمت کرتی۔ کہتا کہ اس خاتون نے مجھ سے کہا کہ بیٹا خداوند کی حضوری میں بیٹھنا سیکھ، خداوند کی حضوری میں بیٹھ کر قیمت ادا کر، خداوند تیرے وسیلے سے بڑے کام کرے۔ اصل میں وہ لوگ خدا کی حضوری میں بیٹھنا نہیں چاہتے، وہ لوگ خدا کی حضوری میں بیٹھتے نہیں ہیں، اور اس کے عوض میں وہ یہ کہہ دیتے کہ خدا آج معجزات نہیں کرتا، جبکہ میری اپنی زندگی اور ہم سبوں کی زندگی جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اس چیز کا تجربہ کیا کہ ہماری زندگیوں کے اندر خدا نے عجیب و غریب طرح سے کام کیا، عجیب و غریب طرح سے خدا نے اپنی قدرت کو ہمارے گھرانوں کے اندر اور ہماری اپنی زندگیوں کے اندر اپنی قدرت کو خدا نے ظاہر کیا۔ اور یہاں پر خدا یسوع مسیح نے ایک اور بات کہی کہ میں لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو نہیں ڈال سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ شفا جو ہے لڑکوں کی روٹی ہے، روٹی ہم ہر روز کھاتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں لڑکوں کی روٹی، لڑکے ایماندار ہیں، اور اس سے پہلے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ وہ لوگ جو خداوند سے دور ہیں وہ لڑکے نہیں ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح اس زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ یسوع کے کفارے پر ایمان لا کر لڑکا ہونے کا، خدا کا بیٹا ہونے کی سعادت حاصل کرے، خدا کے بیٹے ہونے کا شرف حاصل کرے۔ اور جو کوئی شخص یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لے آتا ہے وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، اور اس کے لیے خدا یہ مقرر کرتا ہے کہ شفا اس کے لیے ہے۔ ہر وہ شخص جو خدا یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان رکھتا ہے، شفا اس زمین پر رہنے والے ہر ایک ایماندار کے لیے ہے۔ روٹی ہم ہر روز کھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر روز خدا اپنی قدرت کو ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اورل رابرٹس کہتا ہے کہ مسیحی زندگی معجزات کا ایک نہ ختم ہونے والا تجربہ ہے، اور میں نے معجزات صرف یہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے اندر شفا آ جائے، شفا کے علاوہ یہ ہماری زندگی کے ہر ایک حصے کا احاطہ کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ابتدائی دنوں کے اندر جاب شروع کی
تو ہمارے آفس کا کمپیوٹر جو سرور تھا وہ بند ہو گیا. تو میرا سینئر بھی تھا وہاں پہ اور میرا باس بھی تھا, اور وہ بات کرنے لگے کہ سرور تو اب خراب ہو گیا ہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں سرور نیا بنانا پڑے گا, اور ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ بھی خراب ہو گیا, وہ بھی ضائع ہو چکا ہے کیونکہ ہارڈ ڈسک بھی کرپٹ ہو گئی تھی. وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر چلے گئے, اور میں نے خدا سے درخواست کی. میں نے کہا خداوند میں جانتا ہوں کہ تو معجزات کرتا ہے اور تو اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے, اور میں نے یسوع کے نام سے حکم دیا اس کمپیوٹر کو, اور اس کا بٹن دبایا اور وہ کمپیوٹر آن ہو گیا. اور جیسے ہی وہ دونوں واپس آئے وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے. وہ مجھے کہنے لگے داؤد صاحب آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے کچھ نہیں کیا, جو کیا یسوع نے کیا. میرے عزیزو یسوع کا لہو جو ہے یہ ٹیکنالوجی پر بھی چلتا ہے. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر یسوع کا لہو کام نہیں کرتا. ہر ایک چیز پر, ہر ایک قدرت پر, ہر ایک ذات پر یسوع کا لہو کام کرتا ہے, اور دنیا کی کوئی ایسی قدرت نہیں ہے جو یسوع کے لہو کی قدرت کے آگے ٹھہر جائے. یسوع کے لہو کے اندر معجزات کرنے کی قدرت ہے. میرے عزیزو آئیں اپنی زندگی کے اندر اس لہو کو قبول کرنا شروع کریں. 2012 کے اندر میرے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا, اور لیفٹ سائڈ پہ ہوا تھا, اور ایک شخص مجھے ملا, دوسرا دن تھا, مجھ سے کہنے لگا جی فالج کس سائڈ پہ ہے؟ میں نے کہا جی لیفٹ سائڈ پہ ہے. کہہ رہا جی مشکل ہے. لیکن تیسرے ہی دن میرے ابو اٹھ کر اپنے کام پہ چلے گئے تھے, اور کوئی دیکھ کر انہیں یہ کہہ نہیں سکتا آج تک, نہ ہی تیسرے دن کہہ سکتا تھا کہ اس بندے کو فالج کا اٹیک ہوا ہے. ان کی ایک پوری بازو اور ایک پوری ٹانگ اور منہ پر بھی اثر ہوا تھا. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی جو مزدوری کرتا ہے, جو مستریوں کا کام کرتا ہے, کس طرح سے اتنے سالوں تک آج تک وہ اپنا کام کرتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو شفا ہے وہ لڑکوں کی روٹی ہے. شفا آپ میں سے ہر ایک کی روٹی ہے. شفا آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کے اندر خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور اگر آپ کی زندگی کے اندر نا امیدی اور مایوسی ہے تو آج اپنی زندگی کے اندر سے اس کو نکال دیں. اگر روپے پیسے کی قلت کی بات ہے تو خدا اس کو بھی دور کر دے. پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ بھائی امی کے کپڑے لانے ہیں. امی کے کپڑے نہیں ہیں, جو کپڑے تھے وہ تنگ ہو گئے ہیں, اور گرمیوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں. میں نے کہا جی آ جائیں گے, خدا بخشے گا. میں نے کہا آج ہی میں آپ کو دوں گا, اور مجھے خود نہیں پتا تھا کہ کہاں سے آئیں گے. تو میں بھائی شہزاد کے گھر چلا گیا, اور جب نکلنے لگا تو بھائی شہزاد نے مجھے کچھ پیسے تھما دیے, اور وہ اتنے ہی تھے جتنوں کے اندر میری امی کے کپڑے آئے. میرے عزیزو اس سب سے پہلے کہ آپ اپنے کسی عزیز سے یہ بات جا کر کہیں کہ میرا مسئلہ کیا ہے, اس سب سے پہلے آپ یسوع کو اپنا مسئلہ ضرور بتا دیں, کیونکہ وہ آپ کے عزیز سے زیادہ آپ کی فکر کرتا ہے. لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے. خدا باپ اس زمینی والد سے زیادہ ہماری فکر کرتا ہے. میں باپ تو نہیں ہوں, لیکن میں اپنے باپ کی محبت سے واقف ہوں کہ میرا باپ میرے سے کس قدر محبت کرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک بار میرے والد صاحب کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی, تو چند ہفتوں کے بعد وہ اس محبت میں کہ یار میرے بچے بھوکے ہیں, وہ اسی حالت میں کام پر چلے جاتے تھے. پلاسٹر ہوا تھا ٹانگ. یہ ایک جسمانی باپ کی محبت ہے, اور آسمانی باپ کی محبت یہ تھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس لیے دے دیا تھا تاکہ ابلیس کی حکومت پر وہ دھاوا بول کر اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. پولوس کہتا ہے کہ موت جو بنی آدم پر حکومت کرتی تھی, خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیب کے وسیلہ سے اس کا برملا تماشا بنا دیا. اس کا تماشا بنایا جو انسانوں پر حکومت کرتی تھی, اور یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے, یسوع کی موت کے وسیلہ سے خدا نے موت کے ڈنک کو توڑ دیا, اور یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس زندگی میں شامل کیا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. اور یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہمارے پاس یہ امید ہے کہ ہم اس زمین پر تو مر جائیں گے, لیکن ہم ایک ایسی زندگی میں شامل کر دیے گئے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک ایسی زندگی جو روحانی زندگی ہے, جو خدا کی زندگی ہے, جو مسیح یسوع کے زندہ ہونے کے وسیلہ سے جس میں ہم شامل کیے گئے. اگر مسیح یسوع جی نہ اٹھتا, پولوس کہتا ہے, تو ہمارے پاس یہ امید نہ ہوتی کہ ہم بھی مسیح کی طرح مردوں میں سے جی اٹھیں گے. لیکن یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اب ہمارے پاس یہ امید ہے کہ ہم بھی مردوں میں سے جلائے جائیں گے, ہم بھی مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے, اور نہ موت کا ہم پر کوئی اختیار ہے, نہ بیماریوں کا ہم پر کوئی اختیار ہے, نہ ابلیس کا ہم پر کوئی اختیار ہے, کیونکہ ہم خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں ہیں, اور خدا نے اس زمین پر ہم میں سے ہر ایک کے لیے کفارہ دیا ہے. ہم سے وہ محبت کرتا ہے, اور اس محبت میں خدا ہم سے کس حد تک جا سکتا ہے اس کا اندازہ ہم یسوع کی صلیب سے لگا سکتے ہیں. صلیب پر لٹکا ہوا مسیح زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص سے یہ کہتا ہے کہ خدا کی محبت کو دیکھ, اس کے زخموں سے رشتہ ہوا وہ لہو ہم میں سے ہر ایک سے یہ کلام کر رہا ہے کہ خدا کی محبت کس قدر عظیم ہے, کہ وہ جو گناہ سے واقف بھی نہیں تھا وہ ہمارے لیے صلیب پر چڑھ گیا. اس نے ہمارے لیے لعن تان کو برداشت کیا, اس نے ہمارے لیے ذلت کو برداشت کیا, اس نے ہمارے لیے رسوائی کو برداشت کیا, تاکہ ہم
موت کے اختیار سے چھڑائے جائیں، ہم گناہ کے اختیار سے چھڑائے جائیں، ہم بیماریوں، مایوسیوں اور نا امیدی کے اختیار سے چھڑائے جائیں، اور اس زمین پر ہم کثرت کی زندگی کا تجربہ کریں۔ اور یہی زندگی دینے خدا یسوع مسیح اس زمین پر آیا تھا۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس زمین پر رہتے ہوئے اس چیز کو آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یسوع کے کفارے نے ہم سے کیا ہے، تو آج یہ وقت ہے جب ہم ایک بار پھر سے یسوع کے کفارے پر دھیان لگائیں اور اس کفارے کی قدرت اور اس کے جلال پر نگاہ لگائیں کہ وہ کیسا جلالی ہے۔ کل کی بات ہے کہ کل میں اپنی امی سے بات کر رہا تھا کہ جو پچھلے مسیحی تھے، پچھلی صدی کے اندر خدا نے عجیب طور سے روح القدس کے ایک موو کو ظاہر کیا ہے، اور کچھ ایماندار تھے جو خدا کے ساتھ چلتے تھے، لیکن وہ اس بات کو مانتے تھے کہ جو کچھ خدا نے ہماری زندگی کے اندر کیا ہے اور جو کچھ خدا نے ہمیں بخش دیا ہے وہی کافی ہے، ہم وہیں پر رہیں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ روح القدس کی ایک ایسی موو نے پچھلی صدی ہی سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور یہ بھید وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوا ہے کہ خدا اس کفارے کی قدرت کے ساتھ ہمیں گناہوں کی معافی کے علاوہ بھی اور بہت کچھ دینا چاہتا ہے۔ اس کے اندر ہماری شفا شامل ہے، اس کے اندر ہماری ایک کثرت کی زندگی شامل ہے، جس کے اندر خدا ہماری ضروریات کو پورا کرے گا۔ میرے عزیزو، جب جو خدا ہمیں 10 روپے دے رہا ہے وہ ہمیں 10,000 بھی دے گا، جو 10,000 دے رہا ہے وہ 10 لاکھ بھی دے گا، جو 10 لاکھ دے رہا ہے وہ 10 کروڑ بھی دے گا۔ جس خدا نے ہمیں یہ جگہ اپنی عبادت کے لیے مہیا کی ہے وہ اپنی قدرت سے ہمیں ایک دن ایک چرچ بلڈنگ بھی مہیا کرے گا۔ جو خدا آج معجزات کر رہا ہے وہ کل بھی معجزات کرے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس زمین پر ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہی ضمانت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو دے کر خدا نے اس زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کو یہ ضمانت دی ہے کہ مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے خدا ہمیں ایک ایسی زندگی زمین پر دے گا جو کثرت کی زندگی ہے، جس کے وسیلہ سے ہم حالات کو، پریشانیوں کو، مایوسیوں کو مغلوب کر سکتے ہیں، پانیوں پر چل سکتے ہیں مسیح یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے۔ میں آغاز میں بات کر رہا تھا کہ یہ بات ہم نے پادری صاحب سے سیکھی ہے کہ جس بات کے لیے خدا آپ کو رہنمائی دے وہی کرو، اور اورل رابرٹس بھی اسی طرح سے یہی بات کہتا ہے کہ اگر خدا آپ سے یہ بھی کہہ دینا کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دو تو لگا دو، اور اس نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کو ثابت کیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے جب کہا کہ اورل رابرٹس یونیورسٹی بنائی جب 264 ایکڑ کے اندر وہ یونیورسٹی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب خدا نے مجھے یہ زمین دکھائی تھی کہ اس زمین کے اندر تو یونیورسٹی بنائے گا اور اس یونیورسٹی کے وسیلہ سے میں خادم دنیا کے اندر پیدا کروں گا، اور میں تیرے وسیلہ سے اپنی ہیلنگ پاور کو اس زمین پر ظاہر کروں گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس زمین کے اوپر میں خود کرائے کے گھر میں رہتا تھا اسی علاقے کے اندر جب جو زمین خدا نے مجھے دکھائی تھی، اور کہتا ہے کہ میں نے جب اپنی بیوی سے اس بات کا ذکر کیا کہ خدا نے مجھے آج یہ بات کہی ہے، تو کہتا ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ اورل اگر تو خدا کے حضور میں اس بات کے لیے کھڑا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ اسی بات کے لیے کھڑی ہوں۔ میرے عزیزو، جب ہم چرچ بلڈنگ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہم سب اس بات میں شامل ہیں کہ خدا ہمیں ضرور بخشے گا۔ اگر خدا اس کو 264 ایکڑ کے لیے یونیورسٹی بنانے کے لیے جگہ دے سکتا ہے تو خدا ہمیں بھی ایک بڑی جگہ اپنی عبادت کے لیے دے گا، تاکہ اس زمین پر، اس ملک کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ہم اپنی شو کے لیے ایسا نہیں مانگتے، لیکن خدا کے جلال کے لیے مانگتے ہیں۔ خدا اپنے جلال کے لیے سب کچھ کرنا جانتا ہے۔ سو میرے عزیزو، جب آج ہم خدا کے حضور میں جمع ہیں تو ایک بار پھر سے اپنے ایمان کو ایک حوالہ پڑھیں گے، پھر میں اس کلام کو بند کروں گا۔ پطرس کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 7 یہاں پر لکھا ہے، اور یہ اسی لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، کیا جی سب بولے؟ آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے گا۔ اس زمین پر جب خدا یسوع مسیح بادلوں پر ظاہر ہوں گے اور ہم زمین پر ہوں گے تو جو چیز ہمارے عزت اور نجات اور جلال کا باعث ٹھہرے گی وہ ہمارا ایمان ہوگا۔ سو آئے خداوند کا کلام جب ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے تو ہم خدا کے کلام کو اس بات کی اجازت دیں کہ خداوند کا کلام ہمارے اندر ایمان پیدا کرے، اور اس ایمان کے وسیلہ سے جو خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کے اندر پیدا ہوگا، ہم یسوع مسیح کے ظہور کے دن عزت اور جلال کا باعث ٹھہریں گے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اور میں گزارش کروں گا اپنے سینئر پاسٹر جسٹن منیر سے کہ وہ آئیں اور جس بھی طرح قرآن کا پاک روح نے لیڈ کرے وہ ہم سب کو لیڈ کریں۔